ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ زندگی اور موت یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ زندگی دینا چاہے تو ساری دنیا مل کے اس کو مار نہیں سکتی، مارنا چاہے تو کل کائنات کے سارے انسان، جنات، فرشتے مل کر بھی اس کو موت دینا چاہیں تو موت نہیں دے سکتے۔ زندگی دینا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، مارنا چاہے تو کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ زندگی میں مختلف حالات، حوادثات ہیں جو آتے ہیں، کہیں خوشی ہوتی ہے، کہیں غم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، ہمیشہ کسی کو خوشیاں بھی نہیں ملتی، ہمیشہ کسی کو غم بھی نہیں ملتے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ خدا جن کو عیش دیتا ہے ان کو غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ عین خوشیوں بھرے گھر کے اندر اچانک بھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس گھر کے اندر ماتم شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں تو یہ حالات آنے ہی آنے ہیں، تاکہ عین مصیبت کے وقت یہ آپے سے بہر نہ ہو جائے۔ چنانچہ آج کے سبق میں اس پر ایک دو حدیثیں ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بعد میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن گئی تھی، لیکن ان کا پہلا جو نکاح تھا وہ حضرت ابو سلمہ کے ساتھ تھا۔ یہ وہ جوڑا ہے کہ انہوں نے ایک ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ سے حبشہ، اور پھر انہوں نے ایک ہجرت کی تھی حبشہ سے مدینہ منورہ کی۔ تو دو ہجرتیں انہوں نے کی ہیں جی، اور دونوں کے اندر اتنی محبت تھی کمال کی، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے عہد کیا ہوا تھا کہ اگر شوہر فوت ہو جائے، عورت آگے شادی نہ کرے تو جنت میں وہ عورت اسی شوہر کو ملتی ہے۔ تو انہوں نے عہد کیا تھا کہ اگر ہم میں سے جو کوئی پہلے مر گیا نا تو دوسرا شادی نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ بات تو یہی ہے، لیکن اگر میں پہلے فوت ہو جاتا ہوں آپ آگے شادی کر لینا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ مجھ سے بھی کوئی زیادہ اچھا عطا فرمائے۔ فرماتی ہیں کہ میں حیران ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ سلمہ سے اچھا میرے خیال میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پھر مجھے ایک دعا بھی سکھلائی تھی جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا، میں وہ دعا بھی پڑھتی رہی، لیکن ذہن نہیں مانتا تھا کہ ابو سلمہ سے بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے۔ فرماتی ہیں جب عدت مکمل ہو گئی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا، جو کل کائنات میں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ بڑے عظیم انسان تھے، تمام فرشتوں میں جن کا سب سے زیادہ بلند درجہ ہے، اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، پھر اللہ نے وہ شوہر ان کو عطا فرما دیا۔ چنانچہ یہ اپنے شوہر کے فوت ہونے کا ایک واقعہ سناتی ہیں۔ فرماتی ہیں لما مات ابو سلمہ، جب میرے شوہر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے کہا غریب وفی ارض غربۃ، پردیسی تھا، پردیس کی موت تھی، فوت ہو گیا، لأبقین بکاء یتحدث عنہ، میں آج اس کے لیے اتنا روؤں گی نا کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ابو سلمہ کے مرنے پر کوئی رویا بھی تھا، بہت زوردار طریقے سے میں روؤں گی۔ فرماتی ہیں کہ میں بھی فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، میں رونے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ اذ اقبلت امرات، کہ ایک اور عورت آ گئی جی، ترید ان تسعدنی، اس کا بھی یہی پروگرام تھا کہ وہ میرے ساتھ مل کے روئے جی۔ وہ عورت بھی یہی چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ جا کے
جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے گلے لگ کے زور زور سے ماتم کرنا، رونا، گریبان چاک کرنا، زور زور سے آوازیں نکال کے رونا، کہ فرماتی ہیں کہ ابھی ہم تیاری کر ہی رہی تھیں کہ اتنے میں اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو آپ نے فرمایا اتریدین ان تدخل الشیطان بیتا اخرجہ اللہ منہ مرتین، کیا اس گھر میں تم دوبارہ شیطان کو داخل کرنا چاہتی ہو جس گھر سے اللہ نے شیطان کو 2 دفعہ پہلے نکال دیا ہے؟ ایک دفعہ جب تم نے اسلام قبول کیا اس وقت شیطان بھاگا تمہارے گھر سے جی، اور پھر جس وقت تم نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اللہ نے اس وقت بھی تمہارے اوپر رحم کیا، شیطان تمہارے گھر سے نکل گیا۔ اب اگر تم اپنے گھر کے اندر یہ ماتم کرو گی، رو گی، شریعت کے خلاف کرو گی، دوبارہ تمہارے گھر کے اندر شیطان داخل ہو جائے گا۔ یہ کام نہ کرنا، شیطان ایک دفعہ نکل گیا ہے، دوبارہ یہ کام نہ کرنا۔ چنانچہ فرماتی ہیں وَقَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ، اس کے بعد پھر میں رونے سے رک گئی، فلم اب کہ اس کے بعد میں پھر روئی نہیں ہوں۔ یعنی وہ رونا جو شریعت کے خلاف ہے، ایک ہے آنسو کا بہانہ جی، آنسو بہانے کی تو میں پہلے بھی کئی حدیثیں سنا چکا ہوں آپ کو، شریعت نے اجازت دی ہے، اور آپ نے اسلام بذات خود کئی غم کے ایسے موقع ہے کہ اپنے آنسوں پہ قدرت بھی نہ رکھ سکے جی۔ حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے 17 مہینے کے فوت ہوئے، حضور روئے جی۔ آپ نے اسلام کی بیٹی حضرت زینب کا بیٹا حضور کی گود میں فوت ہوا، روئے۔ آپ نے اسلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضور روئے۔ حضرت زید کا انتقال ہوا جن کو آپ نے بیٹا بنایا ہوا تھا جی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں جاتے ہیں، حضرت جعفر کا بھی اسی دن انتقال ہوا، عبداللہ ابن رواحہ کا بھی اسی دن انتقال ہوا، حضرت زید کا بھی اسی دن انتقال ہوا، تینوں ہی ایک جہاد میں اکٹھے شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے اسلام نے یہ سارا جنگ کا منظر دیکھا، ان کی شہادت کو دیکھا، اللہ نے سارا منظر دکھایا۔ آگے آپ علیہ السلام نے مسجد کے اندر خطبہ دیا اور بتایا کہ جعفر شہید ہو گئے ہیں، زید شہید ہو گئے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب یہ بیان کر رہے تھے نا، فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام کے آنسو مبارک آپ کی داڑھی سے بھی نیچے گر رہے تھے، حضور رو رہے ہیں۔ تو منع یہ نہیں ہے کہ بندہ روئے ہی نہیں، رونا منع نہیں ہے، وہ رونا منع ہے جس سے شریعت نے ممانعت کر دی ہے، زور زور سے رونا، اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارنا، گریبان چیرنا، مٹی اٹھا کے سر میں ڈالنا، اپنے بال مونڈ دینا، کپڑے اتار دینا، یہ جو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، زور زور سے چیخ و پکار کرنا جی، جس طرح زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، اور جھوٹی تعریفیں کرنا، تو یہ تھا، تو یہ تھا، تو یہ تھا، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ وگرنہ خالی جو آنسو بہانا ہوتا ہے یہ آپ علیہ السلام نے بھی بہائے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ منع یہ نہیں ہے کہ بندہ روئے نہ جی، بلکہ منع یہ ہے کہ انسان ماتم نہ کرے جی، انسان وہ کام نہ کرے کہ جو اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو آگے آ رہی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من میت یموت فیقوم باقی ہے، جب کوئی بندہ فوت ہونے والا فوت ہو رہا ہوتا ہے تو اس پر موت آتی ہے نا، تو اوپر والے جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں سے کوئی کہتا ہے واہ جبلا، بہت بڑا پہاڑ انسان تھا جی، واہ سیدہ، بہت بڑا سردار تھا جی۔ اس طرح چند ایک جملے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ اتنا بڑا تھا، یہ تھا، اور یہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا وکل اللہ بھی ملکین، یہ اوپر رو رہے ہوتے ہیں، اللہ 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، وہ 2 فرشتے اس کی موت کے اوپر آتے ہیں، یلحظان ہی، اور آ کے نا اس کے سینے کے اوپر زور زور سے مکے مارتے ہیں، وہ جو رو رہے ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے اس کو مکے مارتے ہیں، اور پوچھتے ہیں ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں
اہا کذا کنتا، تو سچ مچ میں پہاڑ تھا؟ کیا تو سچ مچ میں اتنا بڑا سردار اور چودھری تھا؟ کیوں نہیں تو ان کو روک کے آیا کہ تیرے مرنے کے اوپر شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا؟ اس لیے یہ موت اور زندگی چونکہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، آپے سے بہر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زندگی موت کا سلسلہ ہے جو اللہ نے چلا رکھا ہے، کوئی آتا ہے کوئی چلا جاتا ہے۔ زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے، صبح کو زندہ ہے تو شام کو مر جانا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے انسان شیش محل میں بیٹھا ہوتا ہے، شام ہوتی ہے قبر کی مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، پہلے شیشوں کے محل پھر 2 گز زمین کے مالک، موت کا فرشتہ ایک پل میں جاگیر بدل دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، انسان دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ نصیب بدل جاتے ہیں، صبح کے بادشاہ ہیں تخت کے اوپر بیٹھے ہیں، شام ہوتی ہے مر جاتے ہیں، مجرم بن کے مر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ نے چلایا ہے، ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ میرا آپ کو صرف پیغام یہ ہے، ان دونوں حدیثوں سے مرنا تو ہے، اس سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔